ہے آیا شور سے تاتار کے افسانے سے، پاس وا مل گئے کعبے کو صنم خانہ سے، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا ہی دباؤ گے۔ محترم حضرات، قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، آپ نے سب نے یہ جان لیا کہ جب تک ہم دو چیزوں کو نہیں اپنائیں گے، عشق رسول کو نہیں اپنائیں گے، جہاد کو نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک ہم دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ جب تک ہم نے عشق رسول کی شمع کو اپنے سینہ میں جلا کر کے جہاد کو زندہ رکھا، اس وقت تک ہم زندہ تھے۔ آج جہاد مردہ ہو چکا ہے، اس لیے ہم مردہ ہو چکے ہیں۔ جہاد کے ذریعے ہمارا کاروان حیات چلتا تھا، ہمارا کاروان حیات زندہ تھا۔ جب تک جہاد زندہ تھا اس وقت تک ہم زندہ تھے۔ آج نفس جہاد مردہ ہو چکا ہے۔ آج جب نفس جہاد کو ختم کر دیا گیا، یوں سمجھ لو کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ قوم عشق رسول کو اپنائے گی، وہ قوم اپنے سینوں میں عشق رسول کو بٹھائے گی، جو قوم اپنے نبی سے زیادہ ایک یورپین ادھوگ پتی سے محبت کرتی ہو، کروڑ پتی سے محبت کرتی ہو، وہ قوم جو اپنے شادی بیاہ کے موقع پر ساری رسموں کو جو زندہ کرتی ہو، وہ یورپین طریقے پر، یورپین کلچر کو اپنے شادی بیاہ میں زندہ کرتا ہو، وہ قوم جو کھانا کھاتی ہو تو اپنے نبی کے سنت کے طریقے پہ نہیں، اپنے نبی کے طریقے پر نہیں، اپنی نبی کی سنت کو زندہ نہیں، بلکہ وہ قوم ایک یورپین ادھوگ پتی، کروڑ پتی کے طریقے پر کھانا کھاتی ہو، وہ قوم جو یورپین کلچر کو زندہ کرنے والی ہو، یورپین ماڈرن تہذیب کو جو سینہ سے لگانے والی ہو، وہ قوم جو اپنے سینہ کے اندر 99% دنیا کی محبت کو بٹھانے والی ہو، صرف اپنے شادی میں چند لمحوں کے لیے مذہب اسلام کو داخل کرنے والی ہو، وہ قوم کیا عشق رسول کو اپنے سینہ میں بٹھائے گی؟ میرے بھائیوں، آپ دیکھ لو ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جتنے بھی ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی یہ پیشوا ہیں، یہ پیر زادے یا سید زادے یا حرام زادے، یہ یورپین کلچر کو اپنے ماتھے پہ لگانے والے جب شادی بیاہ کرتے ہیں، اگر 3 دن ان کے شادی کا پروگرام ہوتا ہے تو 3 دن میں 3 منٹ کوئی شریعت کا کام نہیں ہو پاتا۔ عورتیں کپڑا پہننے کو تیار نہیں، نوجوان عیاشی چھوڑنے کو تیار نہیں، قوم کا بوڑھا داڑھی چھوڑنے کو تیار نہیں، عورتیں اپنی نظریں نیچی کرنے کو تیار نہیں، مرد شرمگاہیں دیکھ کر کے ان سے لطف اندوز ہوئے بغیر رہنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ قوم کیا اپنے سینوں میں عشق رسول کو، عشق مصطفیٰ کو بٹھائے گی؟ جو قوم اپنے شادی کے موقع پر یورپین کلچر کو زندہ کرتی ہو، اپنے عرس کے موقع پر اپنے بزرگان دین کی یاد کو منا کر کے اپنے زندگی میں انقلاب لانے کے بجائے وہ قوم اپنے بزرگان دین کے نام کو بدنام کرتی ہو، عیاشی کرتی ہو، زناکاری کرتی ہو، وہ قوم کیا اپنے سینہ میں عشق رسول کو بٹھائے گی؟ وہ قوم جو اپنے بچے کو
ایک انگریزی سانچے میں ڈھال کر کے انگریزی غلامی کا پٹا اس کے گلے میں دیکھنا پسند کرتی ہو، یعنی ٹائی کو پسند کرتی ہو، وہ قوم کیا اپنے بچے کو میدان کارزار میں اتارے گی؟ وہ قوم کیا اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تلوار دے گی؟ جاؤ میدان کارزار میں لڑو۔ جو قوم اپنے ہاتھوں میں شستر دیتی ہے، اس سے شستر، جو قوم شستر اٹھاتی ہے اس سے شستر نہیں اٹھتے ہیں، اور جو قوم شستر اٹھاتی ہے اس سے شستر نہیں اٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب پورے یورپ نے جان لیا کہ یہ قوم مردہ ہو چکی ہے، اس قوم کو مارو۔ میرے بھائیوں، یورپ نے ہمیشہ جب اس قوم کو مارنا ہوا، اس قوم کو ختم کرنا ہوا، تو ختم کرنے سے پہلے ناپا کہ ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کتنا ہے۔ میرے بھائیوں، جب یورپ سے مسلمانوں کو ختم کرنا ہوا، مسلمانوں کو تہہ کرنا ہوا، مسلمانوں کا نام و نشان ختم کرنا ہوا مسجد قرطبہ سے، اندلس سے، تب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک دیوانے کو ایک چوراہے پہ کھڑا کر دیا، اور چوراہے پہ کھڑا کرنے کے بعد میں اس کے زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ جملے نکلوائے۔ معاذ اللہ، محمد عربی نہنجار ہے، محمد عربی ظالم تھا۔ اس پاگل نے، دیوانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سارے جملے کہے، جس طریقے سے آج پاکستان کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بے تحاشا غلط الفاظ، غلط جملے استعمال کیے گئے، لیکن وہ قوم جاگی، دیر سے جاگی۔ اسی طریقے سے یورپ کے اندر جب مسلمانوں کو ختم کرنا ہوا، تب ایک دیوانے کو، ایک مستانے کو چوراہے پہ کھڑا کر دیا۔ کھڑا کرنے کے بعد میں اس نے گالی بکنا شروع کر دی، نبی پاک کو توہین رسالت کروائی۔ ساری قوم خاموش رہی، چپ رہی۔ یہ تو دیوانہ ہے، یہ بک رہی ہے، یہ بک رہا ہے تو بکنے دو۔ مگر جب پورا دن ہو گیا، 24 گھنٹے ہو گئے اس کو گالی بکتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے، تب اس کے سرپرستوں نے اس کو جس مقصد کے لیے بٹھالا تھا، انہوں نے جان لیا کہ اب ہمارا مقصد بہت جلد پورا ہو جائے گا، اب ہم یورپ سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے وہ قوم جو اپنے نبی سے محبت نہیں کرتی ہے، وہ قوم جو اپنے نبی کی توہین رسالت ہونے پر جمع نہیں ہو سکتی ہے، جو ایک دیوانہ جب نبی پاک کی توہین کرتا ہے تب اس دیوانے کو راستے سے نہیں ہٹا سکتی ہے، تو جب دیوانے نہیں، پاگل نہیں، بلکہ ذی ہوش لوگ، عقل مند لوگ، میدان کارزان میں لڑنے والے لوگ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو یورپ سے نیست نابود کرنے کے لیے جب نکل پڑیں گے میدان کارزار میں، تو ان کا راستہ کون روک سکتا ہے؟ کون روکے گا؟ تبھی انہوں نے یورپ سے مسلمانوں کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک دن یورپ کے اندر وہ بھی آیا کہ جہاں مسجد قرطبہ کے اندر صبح و شام اللہ کی صدائیں گونجتی تھیں، آج وہاں پر چرچ بنا دیا گیا ہے۔ وہاں پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں، وہاں نبی پاک کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، آج پورے یورپ کے اندر مسلمانوں کا نام لینے والا